مقصد زندگی اور ہے اور ضروریات زندگی اور ہے. ہاں آج ضروریات زندگی پر صلاحیت لگ گئی. ضروریات زندگی کیا ہیں؟ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہے. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے اور بوقت ضرورت لگتا ہے. جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں، نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کڑوا ہے. صحابہ کرام نے اپنی ضروریات کو سادہ بنایا، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگایا. وہ کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے اور دین کا احیاء ہے اور دین کی نشر و اشاعت ہے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے. ہاں تو سب نیت کریں ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، ولولہ ہو، فکر ہو. ہاں اور آج تک اس کام میں جو غفلت ہوئی، کمی کوتاہی ہوئی، قصور ہوا، کوتاہی ہوئی، اس پر ندامت بھی ہونی چاہیے. بڑی قیمتی زندگی ہے. حدیث میں آتا ہے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. کتنے ہمارے پاس پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے، ہم سے زیادہ صحت مند مر گئے، ہم سے زیادہ صلاحیت مر گئے. وہی ہم ابھی زندہ ہیں، اس کی قدر کریں. جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ موت، بڑھاپے سے پہلے. جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا خیر کا کام کر سکتے. پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہے گا لیکن کر ہی نہیں سکے گا. ہاں فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے. اس کو صحیح جگہ لگاؤ. یہ نہیں کہ بھی کھیل تماشوں میں، سونے میں، بلا وجہ کا وقت گزارنے میں، گپ شپ. فراغت ہے، غنیمت سمجھ لو، صحیح جگہ لگا لو. خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے. ہاں صحت کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ یا اللہ کیسی بیماریاں ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہاں بیماریاں نام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی بیماریاں ہیں. اسپتال بھرے پڑے. اور غنیمت سمجھنے کا مطلب اس زندگی کو غنیمت سمجھو، جوانی کو، صحت کو، خوشحالی کو، فراغ. کیا مطلب غنیمت سمجھو؟ اس کو صحیح جگہ لگاؤ، اس کو صحیح مصرف میں لگاؤ. اور اس کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت. ہاں کیا دعوت؟ کیا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، حق بات، خیر کی بات. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے اس کو آگے پہنچائیں. بلغ، تبلیغ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا، یعنی ہمیں بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی تمہیں دین کی آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ. یہ خیر کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. کیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچاؤ. کیا نازل ہوا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کر لے گا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کام آسان کر دیں گے. آسانی چاہتے ہو تو آسانیاں اللہ ہی نے پیدا کرنی ہے. اور کس پر وعدہ ہے؟ کہ تقوی پر وعدہ ہے. ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کر لے گا اللہ ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے، اللہ دے گا. ہاں اللہ راستے نکالیں گے. ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہاں یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، اس بات کو گھر گھر، گلی گلی، ہر فرد، ہر غریب امیر تک پہنچ کر یہ بات سمجھانا ہے.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ تقوی پر آ جائیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر یہ اپنے ایمان کو کامل بنا لیں تو ہم زمین سے، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. برکتیں، ہاں، آسانیاں اللہ پیدا کریں گے، خوشیاں اللہ دیں گے. خوشی چاہتے ہو تو خوشیاں اللہ دیں گے. اور وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو بھی اپنے ایمان کو اچھا بنائے، اپنے اعمال کو اچھا بنائے، مرد ہو عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی، عافیت والی زندگی، ہاں، بہترین خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. کس کو؟ جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے، اپنے اعمال کو اچھا بنائے. ہاں، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سوال کیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں اچھے سے اچھا ہوں، بہتر سے بہتر ہوں. جواب من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. اس کا گھر اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، اس کی ڈگری اچھی ہو، نہیں، اس کے اعمال اچھے ہوں. ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا گندا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہو. ہاں، ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور سب سے بہترین آدمی کون؟ 5 باتیں بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 باتیں جس کے اندر یہ 5 باتیں ہیں، یہ 5 کام ہیں، یہ 5 عمل ہیں، یہ سب سے بہترین آدمی ہیں. پہلی بات فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو. سب سے بہترین آدمی کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اتنا اللہ کا خوف کہ وہ آدمی کو گناہوں سے روک دے. ہاں، قرآن بھرا پڑا ہے تقوی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اور اس بات کو جان لو کہ تمہیں جمع ہونا ہے اللہ کے پاس. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس بات کو جانو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے ایک دن. یا اللہ، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. تقوی اختیار کرو، اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم. تقوی اختیار کر لو اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ جانتا ہے سب. ہاں، بھرا پڑا قرآن تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہیں، ڈرائیں. سب سے آخری آیت قرآن کی نازل ہوئی جس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کیا ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تقوی، ڈرو اللہ سے اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف اور پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سب سے آخری آیت ہے واتقوا یوما ترجعون. تو سب میں بہترین کون ہے؟ پہلی بات جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ فرما رہے ہیں شک نہ کرنا، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں نہیں، لوگوں کے ہاں نہیں، برادری میں، لوگوں میں، معاشرے میں، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے ہاں۔ اور عزت والا وہ ہے جس کی عزت اللہ کے ہاں ہو۔ ہاں، مشہور ہونا اور چیز ہے، مقبول ہونا اور چیز ہے۔ ہاں، بعض لوگ مشہور ہیں مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، بعض لوگ مشہور نہیں ہیں گمنام ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں۔ ہاں، عزت والا وہ جس کی عزت اللہ کے ہاں ہو، اللہ کے ہاں جس کی عزت ہے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیسا انسان ہے؟ صاحب نے عرض کیا حضور مالداروں میں سے، بات کرے تو سنی جائے، سفارش کرے تو مانی جائے، نکاح کا پیغام دے تو قبول ہو جائے، یہ ایسا آدمی ہے؟ اچھا، خاموش، اللہ کے نبی خاموش، کوئی جواب نہیں۔ ایک اور شخص کا گزر ہوا، فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیسا ہے؟ کہ حضور سیدھا سادہ غریب آدمی ہے، ہاں بات کرے تو کوئی سنے نہیں، سفارش کرے تو مانے کوئی، اور نکاح کا پیغام دے تو قبول ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بات سمجھنے کی کہ پہلے جیسے سے اگر پوری روئے زمین کو بھر دیا جائے تو یہ ایک آدمی اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ہاں، اور تقوی کی علامت، پنکھے چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے موسم گرم ہے نا، اے سی چل رہے ہیں مسئلہ گرمی زیادہ ہوگی، ہیٹر چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے موسم ہاں، سخت گرمی میں کوئی ہیٹر لگائے ہو سکتا ہے، سخت سردی میں اے سی چلائے ہو سکتا ہے۔ ہاں، کہ جب تقوی آئے گا تو اس کی علامت کیا ہے؟ جب تقوی آئے گا اس کی علامت کیا ہے؟ ہاں، تنہائیوں کا پاک ہونا۔ کس کا پاک ہونا؟ کہ تنہائیاں پاک ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ وہ چیز جو آدمی کو باندھ کے رکھ دیتی ہے، آدمی کو گناہوں سے روک کے رکھ دیتی ہے، جو نیکی پر آدمی کو نیکی کا شوق ہے، اللہ دیکھ رہے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بیٹے کو نصیحتیں کی، ساری زندگی، جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا تو بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ساری زندگی میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اب میرے زندگی کا آخری وقت ہے، میں آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ آخری ایک ایک نصیحت ایسی ہے اگر سمجھ میں آ جائے زندگی بدل جائے، سوچ بدل جائے، شوق بدل جائیں۔ پہلی بات ہو رہا ہے بیٹا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا کہ مشغول کرنا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا کہ مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام کا ارادہ ہے وہ اتنا دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا۔ بھئی تمہاری کتنی عمر ہو گئی؟ 10 سال، کتنی 20 سال، کتنی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، مختلف جوابات آئیں گے۔ اب دوسرا سوال، تمہاری کتنی عمر باقی ہے؟ ایک جواب آئے گا، کوئی پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو جب 1 منٹ کا پتہ نہیں تو اپنے آپ کو زیادہ دنیا میں اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ دوسری بات، دوسری نصیحت، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب کتنا رہنا ہے آخرت میں؟ 100 سال کے؟ نہیں جی نہیں۔ اچھا 500 سال؟ اور نہیں۔ اچھا 1000 سال؟ نہیں۔ کتنا کہ ہمیشہ، کہ صدیاں گزر جائیں، وہ زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ تو آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے، وہ تو ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے مطابق تیاری کر لینا۔ ہاں، تیسری بات فرمائی، جتنا تم اللہ کے محتاج ہونا اتنی اللہ کی عبادت کر لینا۔ کیا؟ جتنا تم اللہ کے کیا ہو اتنی اللہ کی،
دیکھو ہم کیا ہے کھانے کے محتاج ہیں نا، لیکن کتنا 8 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے. ہم پانی کے محتاج ہیں، کتنا ہر گھنٹے بعد پیاس لگ رہی، 2 گھنٹے بعد. تو پانی کے محتاج ہم کھانے سے بھی زیادہ. اور ہم ہوا کے محتاج سانس لینا ہے تو ہر منٹ میں تقریباً 18 مرتبہ سانس لینا ہوتا ہے. تو ہوا کے محتاج ہم پانی سے بھی. اور اللہ کے کتنے محتاج ہیں ہم؟ اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ سانس لینے میں کس کے محتاج ہے؟ اور سانس باہر نکالنے میں کس کے محتاج ہے؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج ہے؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج ہے؟ ہاتھ کی حرکت میں کس کے محتاج ہے؟ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہے؟ پیشاب پکانے میں کس کے محتاج ہے؟ تو اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ کہ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ. تو کتنی عبادت کر لینا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو. ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج. ہاں ابھی بات فرمائی، اتنے گناہوں پر جرت کر لینا. اگر گناہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے تو کر لو گناہ کر لو، لیکن اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے. جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا. جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ توبہ. دنیا کی آگ میں 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں کر سکتا. ابلتا ہوا تیل ہو 1 سیکنڈ کے لیے اس میں انگلی نہیں ڈال سکتا. 1 سیکنڈ کے لیے. یا اللہ، جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے فرماتے، آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ. ایک دن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب وہی ہے. آپ کو جہنم دکھائی گئی، اس کے عذاب دکھائے گئے، وجوہات بتائی گئی. ایک آدمی کو دیکھا جہنم میں کہ اس کو اوندھا لٹایا ہوا ہے، اور سرانے ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں سلاخ ہے لوہے کی، آگے سے ٹیڑھی ہے جیسے تندور والوں کے پاس ہوتی. یا اللہ، اس کی سلاخ کو نا، لوہے کی سلاخ کو اس کی آنکھ میں داخل کرتا ہے. یا اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور کھینچ کر اوپر تک لے آتا ہے. پھر ناک کے نتھرے میں داخل کرتا ہے، کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے. پھر اس کے منہ میں ہونٹوں میں داخل کرتا ہے اور کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے. یا اللہ. پھر دوسری طرف یہ کرتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ آدمی دنیا میں صبح نکلتا تھا گھر سے، جگہ جگہ بیٹھ کے جھوٹ پھیلاتا، جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا. یہ جھوٹ بہت بولتا تھا، یہ جھوٹ پھیلاتا تھا. یہ اس کی سزا مل رہی، اس جھوٹ کی سزا مل رہی. آگے گئے، ایک آدمی کو سیدھا لٹایا ہوا ہے، سرانے ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے. وہ پتھر لے کر آتا ہے تو سر پھر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا ہے. پھر پتھر مارتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھولا دیا تھا، اور فجر کی نماز چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا تھا. فجر کی نماز چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا، اس کی سزا مل رہی. آگے گئے، تندور ہے، اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. جھانک کے دیکھا تو اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. چند منٹ کا مزہ، پھر جہنم کی آگ. آگے گئے، نہر ہے اور خون کی طرح سرخ پانی ہے، اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور تیرتا ہوا کنارے پہ آتا ہے. کنارے پہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے. یہ کون ہے؟ کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سود پہ کام تھا. تو کیا فرمایا؟ اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے. اگلی بات فرمائی کہ اس وقت تک جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگے رہنا
جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، زور لگا دینا کہ جہنم سے بچ جاؤں، کب تک؟ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ بچ گیا ہوں۔ اور کب یقین ہوگا؟ جب آدمی کو موت پر جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، جنت کے فرشتے اسے لینے آئے ہوں گے، اب یقین ہو بچ گیا بھائی جہنم سے۔ تو موت تک زور لگا دینا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اور آخری نصیحت فرمائی کہ بیٹا، اگر جب گناہ کرنا ہے تم باز نہیں آ رہا ہے، تمہارا نفس جو ہے نا وہ تمہیں گناہوں پر لے گیا ہے، تم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو گناہ کر لینا، لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ کون سی جگہ ہے؟ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ سب سے بہترین آدمی جو سب سے زیادہ تقوی والا، اور تقوی کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اور جب تقوی آئے گا تو اس کی علامت کیا ہے؟ تنہائیاں پاک ہوتی چلی جائیں گی، تنہائیاں پاک ہوتی چلی جائیں گی، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ دوسری بات فرمائی، تم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو۔ واہ، قرآن سے لگاؤ ہو، قرآن سے عشق ہو، تلاوت کا ذوق ہو، تلاوت کا مزاج ہو، قرآن سے محبت ہو، جیسے ہی وقت ملا قرآن کھولا ہے، قرآن کھولا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی، قرآن کو سمجھ رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا ہے، وہ قرآن تلاوت کے بغیر چین نہ پڑے، چین نہ پڑے۔ تیسری بات، تمہیں سب سے بہترین جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ کیا ہو؟ آپ کو پتہ ہے فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اب آپ کا حق ہے، آپ کے ذمہ اس کے پاس جانا، اس کو سمجھانا، بھائی نماز اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھو بھائی۔ امر میں جو طاقت آتی ہے نا، امر کہتے ہیں حکم، وہ عامر کہتے ہیں حکم دینے والا۔ امر میں جو طاقت آتی ہے نا وہ عامر کی عظمت کے بقدر۔ حکم دینے والا کون ہے؟ جب اس کی عظمت دل میں آئے گی تو امر حکم کی بھی عظمت دل میں ہوگی۔ نیکی کا حکم، بھائی نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون؟ جس نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، عقل دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اب اس کو سمجھانا ہو بھائی زکوٰۃ اللہ کا حکم، اور زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ ایک آدمی نے تربوز خریدا نا، اب 10 کلو کا تربوز خریدا، اب اس میں کیا ہے 5 کلو 4 کلو چھلکا نکلا ہے، 4 کلو۔ اب وہ کہ نہ بھائی، میں نے تربوز خریدا، پیسے لگائے، میں چھلکا بھی کھانا ہے۔ اب وہ چھلکا کھائے گا تو اس کا جو ہے 50,000 روپے علاج پہ لگے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس سے مال کی حفاظت ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا مال کیا ہوگا؟ اس نے کیا فرمایا؟ اپنے مالوں کی حفاظت کرو، کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ کے ذریعے۔ جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو۔ چوتھی بات، جو سب سے زیادہ لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہو، یعنی کہ صرف کچھ برائی نہیں کر رہا ہے، نہیں، لوگوں کو برائی سے روکنے والا۔ اور پانچویں بات، جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو ملانے والا، رشتوں کو ملانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا۔ رشتہ داروں سے ملنا، تعلق بنانا، رشتے توڑنے نہیں، میل جول ختم ہے، بات چیت ختم ہے۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ محنت ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اس کو پہچانے اور پھر اللہ کی مانے، سارے مسئلوں کا حل۔ حدیث کی ایک جملہ ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
سارے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. سارے مسئلوں کا حل اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. ہاں، یہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا. جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، جو اپنے باطن کو سنوارے گا اس کا ظاہر بھی سنور جائے گا. یہ خوبصورت باتیں. ہاں، تبلیغ حکم ہے، بلغو، بات پہنچاؤ آگے. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں بلغ، بات پہنچائیں، یعنی تبلیغ کا کام کریں. اللہ کے نبی امت کو حکم دے رہے ہیں بلغو. ہاں، یہ بات پہنچانا. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، جو تم چاہو گے نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس سے دوستی لگانی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. مقصود کون ہے؟ اللہ. معبود کون ہے؟ اللہ. محبوب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود اور محبوب بھی کون؟ یہ ہے محنت. کہ ہے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، ہے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ. اور کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز. نماز نماز. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. جب تک آدمی سمجھے گا نا کہ مسئلوں کا حل مال ہے، مسئلوں کا حل پیسہ ہے، مسئلوں کا حل کاروبار ہے، تو کبھی نماز پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھے گا. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں، مسئلوں کا حل ہی نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. ہاں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو. صبر نماز، صبر نماز. ہاں، آپ کو جب بھی کوئی دشواری، کوئی مشکل امر پیش آتا، اب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. یہ سمجھنا وہی نماز کو مسجدیں بھر جائیں. واہ، فجر میں مسجدیں کیا ہو؟ یہ تبلیغ میں یہ جذبہ پیدا ہو. فجر میں مسجدیں کیا ہو؟ بھری. اذان پہ بازار کیا ہو رہے ہو؟ بند ہو. ہاں، نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اللہ تیرے بغیر میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو. اور نماز نہ پڑھنے کا مطلب اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق. کیوں جی؟ آج رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش نہیں ہے. رزق اہم ہے کہ رزاق اہم ہے؟ پہلے رزق ہے کہ پہلے رزاق ہے؟ جو سمجھے گا کہ پہلے رزاق ہے وہ پہلے فجر پہ مسجد میں جائے گا، پھر دکان پہ. اور جو فجر مسجد میں نہیں گیا، دکان پہ گیا، اس کے نزدیک رزق اہم ہے. اس کو رزق کی تلاش ہے، یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ محنت ہے کہ ایمان بنے، نماز زندہ ہو. ہاں، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ہر مسلمان میں کیا پیدا ہو جائے؟ دین سیکھنے کا. دیکھو ایک لفظ بولنے لگا ہوں، طالب علم. کیا لفظ بولا؟ اب آپ سچی سچی بتاؤ، دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف کہ اپنی طرف؟ طالب علم دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف کہ اپنی طرف؟ بولو تو صحیح. ہاں، دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف. یعنی بچے ہوئے طالب علم اور ہم کون ہوئے بھائی؟ نہیں، ہم سب کون ہیں؟ طالب علم. ہم سب کون ہیں؟
اور جو طالب علم ہوتا ہے یعنی علم کی طلب کرنے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ علم کی طلب کا مطلب جیسے پیاسے کو پانی کی طلب، جیسے بھوکے کو کھانے کی طلب، اس طرح جو علم کا طالب، اس کو علم کی طلب، چین نہیں پڑے گا دین سیکھے گا، وہ چین نہیں پڑے گا، وہ سیکھے گا کچھ نہ کچھ. ہاں، دین کو سیکھنا طلب پیدا ہو ہر مسلمان میں. جس کام میں لگنا ہے اس کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق دین کا شریعت کیا سکھاتی ہے، دین کیا سکھاتا ہے. اب ہم سب دیکھیں، ہم نے ایک ہفتے میں کیا مسئلہ سیکھا، 2 ہفتے میں کیا مسئلہ سیکھا، 3 ہفتے میں کتنے مسئلے سیکھے، 1 مہینے میں کتنے مسائل سیکھے. جو سمجھے گا میں طالب علم ہوں وہ سیکھے گا نا. اور جو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہی نہیں. بچے اسکول جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، روز سبق لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، روز سبق لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. چوکیدار اسکول جاتا ہے روز، لیکن کس لیے؟ چوکیدارے کے لیے. وہ 1 سال بعد بھی چوکیدار، 2 سال بعد بھی چوکیدار، 5 سال بعد بھی چوکیدار. بچے اسکول سے فارغ ہو کر، پڑھائی سے فارغ ہو کر، افسر بن کر 20 سال بعد کبھی اسکول میں آتے ہیں تو چوکیدار ہی ہوتا ہے، چوکیدار ہی ہوتا ہے. وہ چوکیداری کے لیے جاتا تھا. ہاں، اس کی نیت ہی نہیں تھی، حالانکہ روز اسکول جاتا تھا. تو ہمارے اندر طلب پیدا ہو دین سیکھنے کی. ہاں، قرآن کی تلاوت اور ذکر کا شوق پیدا ہو. زندگی اطمینان کا تعلق ہاں وہ ذکر سے ہے، وہ تلاوت سے ہے. ذکر کے بغیر چین نہیں پڑے گا. شوق پیدا ہو. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. ایمان کو کیا کرو؟ صاحب نے اس کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھو. اب علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا تو کثرت میں آ جائے گا. 300 دفعہ آپ تسبیح لے کے کبھی بیٹھے اور 300 دفعہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. واہ واہ. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. ہاں، یہ جذبہ پیدا ہو. ہاں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. دعاؤں کا اہتمام آ جائے. دعاؤں کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے. دعاؤں کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے. ہاں، اس لیے ہمیں ہمارا دین سب سے زیادہ دعا سکھاتا ہے. آنکھ کھلتے ہی دعا ہے، رات سوتے ہوئے دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، مسجد داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا جانے سے پہلے دعا ہے، بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد دعا ہے، سورج طلوع ہو تو دعا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. نیا کپڑا پہنا تو دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، پریشانی مصیبت میں دیکھا تو دعا ہے. ہر موقع کی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں، ہر حال کی دعائیں ہیں. اللہ چاہتا ہے بندہ میرے سے مانگے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اور اللہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں. بھائی اپنا مسئلہ اللہ سے مانگو. بھائی ہمیں دعائیں کی بتائی ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کتنی دعائیں ہیں. ہاں، یہ باتیں دلوں میں اتر جائیں کہ زندگی ان اعمال سے بنتی ہے. اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. اگر اخلاق اچھے ہوں گے زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی. نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا،
अपने आप को ऊंचा नहीं समझना, हाँ, दिलों में बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, हसद ना हो, खोट ना हो, जुबान पे गीबत ना हो, चुगली ना हो, गाली ना हो, तंज ना हो। ये हमारा दीन अखलाक सिखाता है कि अपने अखलाक अच्छे बनाएं, अपने मामला साफ सुथरे बनाएं। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हराम का लुक़मा है, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। हमें अल्लाह को राजी करना है। सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग कौन होंगे? कि जिन्होंने बड़े बड़े अमाल किए लेकिन दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए, वहवा के लिए, बड़ा बनने के लिए, कि लोगों में पहचाना जाऊं, लोग कहें क्या बात है, या अल्लाह, सबसे पहले जहन्नम। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो भाई छोटी सी जिंदगी है। अगर ये बयान पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे मज़ीद इस्लामी बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना